اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے پیارے بچوں کو پیار بھرا سلام۔ اللہ تم لوگ کو صحت تندرستی ایمان کی دولت دے، تمہارے سروں پر تمہارے شوہروں کے پیار بھرے شفقت بھرے سائے قائم رکھے، تم کو تمام تمہارے گھروں میں تمام کو بھی اللہ خوش رکھے۔ بچوں میں ابھی ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں، میرے کو 3:30 بجے کا اپائنٹمنٹ ہے، میرے لیے ذرا دعا کرنا کہ میرے کو کچھ بھی نہیں، سب اچھا نارمل لگے جیسا انشاءاللہ۔ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا گاؤں کہ اللہ تم تمام کو اللہ صحت تندرستی کے ساتھ حیات دے، ایمان کی دولت دے، جو ملا اس پر شکر اور جو نہیں ملا اس پر اللہ تمام کو صبر کرنے کی توفیق دے۔ ہدایت اور ایمان کا راستہ قرآن شریف سے ہو کر جاتا ہے، ہدایت اور ایمان کا راستہ قرآن شریف سے ہو کر جاتا ہے۔ بغیر قرآن اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو تو یہ ناممکن ہے۔ نماز اور قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اول وقت پر نماز پڑھو اور روزانہ قرآن شریف پڑھنے کا معنی کے ساتھ اپنا معمول بنا لے۔ الحمدللہ جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اس پر شکر ادا کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ اس سے بھی محروم ہیں جو آپ کے پاس ہے۔ جو جان بوجھ کر فجر کی نماز چھوڑتا ہے اس کے چہرے سے اللہ صلح کا نور، اس کا نور نکال دیتا ہے، تو اللہ کیا کرنے کا، اس کو روزی بھی نہیں دیتا۔ تو سب کیا کریں گے انشاءاللہ، اپنی نیند کے لیے اپنے گرم لحافوں میں سونے کے بجائے کیا کریں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صبح کی نماز فجر کی نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد رزق کی تلاش کریں گے۔ جو نماز فجر کی نہیں پڑھتا اللہ اس سے کیا کرتا ہے، اس کا رزق چھین لیتا ہے اور اس کے رزق سے برکت بھی ہٹا لیتا ہے۔ جو عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اللہ اس کے جسم کی طاقت چھین لیتا ہے۔ جو مغرب کی نماز جان بوجھ کر چھوڑے گا اس سے کبھی کوئی نفع نہیں ہوگا، اس کی اولاد سے بھی اسے کوئی نفع نہیں ہوگا۔ جو جان بوجھ کر عشاء کی نماز چھوڑتے ہیں اس کو بھی اللہ راحت اور چین کی نیند نہیں آئے گی۔ حالات جیسے بھی ہوں، دکھ سکھ غصہ ہار جیت نفرت محبت جو بھی معاملہ چل رہا ہے اس چکر میں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا نہ بھولیں۔ وقت پر نماز کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ الحمدللہ مومن تو وہ ہے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو ہمارے دلوں کو بھی اسی طرح بنا دے، آمین۔ اللہ پاک ہم تمام کو نیکیوں اور جنت کی طرف دوڑ لگانے کی اور جستجو کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ بخشش کی طرف جنت کی طرف جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی اللہ ہمیں بھی وہ تمام نصیب کرے، آمین۔ تقوی اور ایمان میں مقابلہ کرو، مقابلہ ہی کرنا ہو تو جنت کی دوڑ میں مقابلہ کرو۔ ہم تو بچوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے ہیں، ہم غافل ہو گئے ہیں۔ اللہ ہمیں بیدار کرے اور ہمیں نیک اور صالحین بندوں میں ہمارا شمار کرے، آمین۔ یقین کی پختگی اور اخلاق کا حسن جس انسان میں ہو وہ ایک ہی وقت میں خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ یا اللہ میری دلی دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں کے ہر خزانے سے نواز دے اور ہمیں صبر و تقوی، تابعداری، فرما برداری، شکر گزاری اور ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، آمین۔ جنت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی۔ کرتے رہو اپنے ماں باپ کی خدمت، اپنے ماں باپ کی جو خدمت کرتا ہے اس کی تیمارداری کرتا ہے اس کو دیکھتا ہے تو اللہ اس کو بھی جنت الفردوس میں مقام کرے گا انشاءاللہ۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر کیا میں نے خود اپنے بہت سجدے کے بغیر نماز پڑھتی ہوں، کیا ہے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتی ہوں تو سجدے کرنے سے آج میں کیا کہوں معذور ہو گئی ہوں۔ بس یہی تمنا ہے کہ اللہ بس مجھ کو زمین میں سجدہ کرنے کی اللہ توفیق عطا کرے، اور تم کو ٹائم ہے، اللہ تمہارے کو جوانی ہے تو اللہ اس سے فیضیاب اٹھا لو۔ آج میں پچھتاتی ہوں کہ میرے کو بڑھاپا آ گیا ہے تو میں سجدہ بھی نہیں کر سکتی۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ انسان کا دل کبھی مت توڑنا، خاص کر اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ الحمدللہ اے خالق کائنات، ہم صرف تیرے ہی در کے سوالے ہیں، تو ہمیں اپنی چاہت اور رضا کی منزل تک پہنچا اور اپنے سوا کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔
آمین۔ اے رب العزت ہم تمام کو دین دنیا کی دولت سے مالا مال کر دے اور تمام دنیاوی آفات سے محفوظ رکھ۔ ہم تمام کو اور تمام اہل خانہ کو، تمام امت مسلمہ کو صحت تندرستی کے ساتھ حیات دے۔ اللہ نہ کرے کوئی پریشان حال رہے تو اللہ ان کی پریشانی اور تکلیفوں کو دور فرما۔ ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے اور آنے والے آفات سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، غموں سے، فکروں سے، دکھوں سے اور ہر قسم کی بیماریوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ آمین۔ ہمیں دین اور دنیا کی خوشیاں عطا فرما، دین کا داعی بنا دے، اسلام کے احکامات پر پابندی سے چلنے والا بنا دے۔ ہمیں اور ہمارے اولاد کو، ہمارے امت مسلمہ کو اسلام کے احکامات پر چلنے کی توفیق دے اور ہمارے اولاد کو ہمارے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ حسد، جلن اور وقت سے محفوظ رکھ، خرچ کا بوجھ ہلکا کر دے، کاروبار میں ترقی دے، حلال روزی عطا فرما اور تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں مقام عطا کر۔ یا اللہ تو ہی ہے رحیم، تو ہی کریم ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یا اللہ ہمیں اچھی توفیق دے، ہدایت دے اور رحمت کی بارش برسا دے، اور ہمیں ہمارے بڑوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنے کی اور بچوں کے ساتھ بھی شفقت کے ساتھ پیش آنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق دے۔ والدین کی قدر کرو، والدین کے سامنے اونچا نہ بولو، والد کی سختی برداشت کرو، والد کا احترام کرو، والد کی بات غور سے سنو اور والد کے سامنے نظریں نیچے جھکا کر رکھو۔ والد کی زندگی اور تجربات کی کھلی کتاب ہے۔ الحمدللہ اکیلے ہونے کے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں، آپ اداس ہوں، آپ کو سننے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ الحمدللہ اگر تمہاری رزق میں دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ دنیا کا پہلا وائرلیس فون، دنیا کا سب سے پہلا وائرلیس فون رب نے بنایا تھا اور اس کا نام دعا ہے۔ کبھی بیٹری کی لائف بھی ختم نہیں ہوتی اور اس کو سگنل بھی کبھی کم نہیں ہوتے، کسی وقت بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ بس دل دکھانا، کسی کا دل مت دکھاؤ، کیونکہ معافی مانگنے کے باوجود اسے دکھ ضرور رہے گا۔ جیسے دیوار میں لگے کیل کو نکالنے کے بعد بھی نشان رہ جاتا ہے، اس کے لیے بچوں کسی کا دل مت توڑو، صلح رحمی کرو، عطا رحمی سے بالکل توبہ کر لو۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بٹھا کر ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ اس نے کئی مرتبہ یہی سوال دہرایا تو آپ نے بس یہی فرمایا کہ غصہ مت کرو۔ غصہ کیا ہے بچوں؟ ساری برائیوں کی اور دل شکنی کی جڑ ہے۔ ایک وقت غصے میں کسی سے کچھ زیادہ بول دیا تو اپنے الفاظ واپس لے نہیں سکتے۔ کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلی ہوئی الفاظ واپس نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بچوں پہلے سوچو پھر بولو۔ غصہ حرام ہے تو اس کو کبھی اپنے پاس پھٹکنے بھی مت دو۔ الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ بخش دے گا سوائے اس گناہ کے جو کر کے لوگوں سے فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے، گناہ کر کے فخر سے یہ بتائیں کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ الحمدللہ صبر کرو، اللہ تمام کو صبر کی توفیق دے۔ اللہ ہم تمام کو دین دنیا کی دولت نصیب کر دے، جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کر۔ یا اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر، جانے انجانے میں جان بوجھ کر جو بھی گناہ ہو گئے ہیں اللہ ان تمام گناہوں کو معاف کرنا اور ہمیں درگزر کرنے کی ہم کو عادت دینا۔ اللہ صبح کو اٹھ کر ایک نیت بنا لیں گے کہ میں آج جو بھی کام کروں گی، جن کا کام، دنیا کا کام، بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ تو ہم سے ہمارے کاموں سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے اور ہمیں درگزر کر دے۔ پہلے انشاءاللہ ہم اللہ سے معافی مانگیں گے اور ہر کام کریں گے تو بس ایسا سمجھیں گے کہ یہ کام میں جو بھی کر رہی ہوں میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، یہ سوچ کر ہم اچھے ہی نیک کام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں دین دنیا کی دولت نصیب کرے۔ اللہ جو بچے بھی یہاں آ کر بیٹھے اتنے ذوق شوق سے وقت سے پہلے آ جاتے ہیں، یہ دیکھ کر بہت بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تمام کو جوانی میں ہی ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے دیا، جو ہمیں نصیب وہ نہیں ہوئی تھی وہ آپ لوگوں کو، یہ تو دل دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔
اللہ یہ سلسلہ ایسا ہی قائم رہے ہمارے ساتھ بھی ہمارے بعد بھی، اور یہ سلسلہ کبھی نہ ٹوٹے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو اس کے بعد یہ کام کرنے کی توفیق دے۔ تبلیغ کا کام کیا ہے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ہمارے ہی حوالے کیا گیا تھا، تو ہم کیا کریں گے، اس کو انجام تک پہنچائیں گے اور مرتے دم تک بھی اسلام کو پھیلانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جو بھی یہاں پڑھیں گے، جو بھی یہاں سکھاتے ہیں وہ پہلے سنیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ بتائیں گے۔ اللہ ہم تمام کو سننے سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم تمام کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، تمام کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کرے، ہم تمام کو دین دنیا کی دولت نصیب کرے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ نحمدو نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بہت احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر قرآن کی نسبت لا کے جمع کیا۔ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر کرے اتنا کم ہے، الحمدللہ۔ تو جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہو بہنوں، ہماری جو آیتیں چل رہی تھی کل ماشاء اللہ ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ اتنی ساری نصیحتیں کہہ رہے تھے، ہے نا، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کس کو فالو کرنا کس کو فالو نہیں کرنا۔ ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں بہنوں کہ ہم لوگ جو چیز ہم کو سمجھ میں آتی ہے، ہمارے عقل میں، ہمارے سوچ میں جو خواہشات نفس ہے، ہم اس کو فالو کرتے ہیں، ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم کو یہاں پہ کیا سمجھاتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے نا۔ ہم کو کس کی اتباع کرنا ہے، کس کو ہم کو رول ماڈل بنا کے چلنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ الحمدللہ کل یہ سب آیتیں ہم نے کیے تھے، پھر ہم کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات چل رہی تھی، ہے نا، کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، یہودی جو تھے، بنی اسرائیل جو تھے، انہوں نے کیا کیا تھا بہنوں، ان کا انکار کر دیا تھا۔ دیکھو بہنوں، جب بھی کوئی خیر کی دعوت دیتے ہیں نا، تو ہمیشہ یاد رکھنا کیا ہوتا ہے نا کہ لوگ جو ہے نا یا تو اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، یا تو پھر اس کا کیا کرتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ اور کیسے انکار کرتے ہیں بہنوں، ہم نے دیکھا نا ہمارے ڈیلی لائف میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے خود کے گھر والے جو ہے ہم کو کیسے انکار کر دیتے ہیں، ہم کو تانے مارتے ہیں، ہم کو ہمارے پاسٹ کے بارے میں بولتے ہیں، ہمارے ماضی کے بارے میں بولتے ہیں، یا تو ہمارے خاندان کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، ہے نا۔ اسی طرح بہنوں یہ دیکھو بنی اسرائیل بھی ایسے ہی کام کر رہے تھے۔ ان لوگ نے نہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا بلکہ ان کے اوپر بہتان لگایا، وہ بھی بہت بڑا، نعوذ باللہ، ان کی امی کے بارے میں برا کہا نا۔ ان کو ایسے تو رسول اللہ ماننے کو تیار نہیں تھے، مگر جب انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے قتل کیا، تب انہوں نے کیا کہا کہ ہے نا وہ لوگ کیا ہے، ان لوگ نے کس کو قتل کیا، نعوذ باللہ، مسیح ابن نا، پورا نام بتاتے ہیں ان لوگ، ہے نا۔ مسیح جو ہے ان کی لکنیت کہتے ہیں، اوکے، لکنیت کہتے ہیں اس کو اردو میں۔ جیسے کہ ایک نام کے پہلے وہ ڈالتے ہیں مسیح، یعنی مسا سے بنا ہے بہنوں، یعنی چھونا، اوکے۔ ہم لوگ سر کا مسا نہیں کرتے ہیں، وضو میں ہم لوگ سر کا مسا کرتے ہیں، پانی سے ہم لوگ سر چھوتے ہیں، تو چھونے کو کہتے ہیں۔ اب ان کو یہ لکنیت یا یہ لقب جو ہے یہ کیوں دیا تھا، کیونکہ اب بھی اذن اللہ، اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام جب کسی جو بھی انسان جو لیپریسی ہوتی تھی، اس کو بیماری ہوتی تھی، کوڑ کی بیماری ہوتی تھی، تو جب وہ اس کو چھوتے تھے تو اللہ کے حکم سے شفا ہوتا تھا۔ اسی طرح بہنوں وہ جو ہے مٹی کے برڈز کو بناتے تھے، چڑیا جو ہے وہ بناتے تھے، پرندے بناتے تھے کلے کے، اور جب اس کو جو ہے وہ پھونکتے تھے اللہ کے حکم سے تو وہ بھی کیا ہوتا تھا، زندہ ہو جاتا تھا۔ اسی طرح مردہ کو بھی بہنوں وہ جو ہے وہ زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے، پر وہ مردہ انسان جو ہے وہ پورا پرماننٹ جو ہے وہ زندہ نہیں رہتا تھا بہنوں، وہ یاد رکھنا۔ جو بھی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے بہنوں، ایک تو جب موت کا وقت آتا ہے تو نہ ایک سیکنڈ آگے ہوگا نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوگا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھے۔ اور جب بھی کوئی انسان
बरज़ख के आलम में चला जाता है, वो वापस कभी नहीं आता। उसको कभी कोई चांस दिया नहीं जाता। तो ईसा अलैहिस्सलाम अगर किसी मुर्दे को अल्लाह के हुक्म से जिंदा करते थे तो वो आर्जी टेम्पररी होता था, यानी कि वो सिर्फ उठता था और वो गवाही देता था कि ईसा अलैहिस्सलाम ही अल्लाह के भेजे हुए रसूल है, बंदे हैं। ये गवाही दे के वो वापस से वो मुर्दा क्या होता था, मर जाता था। समझ में आता? वो वापस से जिंदा होके वो एक लाइफ नहीं जीता था। तो ये बात भी हम याद रखें। उसी तरह बहनों, जो बचपन से ही, पैदाइश से ही अंधे होते थे, ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो छूकर उनको क्या करते थे, अल्लाह के हुक्म से उनकी बिनाई जो है वो वापस आ जाती थी। यानी सोच के देखो, एक इंसान उनके सामने खड़े हुए हैं ईसा अलैहिस्सलाम, और वो इतने सारे मौजिजे दिखा रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, फिर भी देखो यहूदी लोग जो थे वो क्या कर रहे हैं बहनों, उनका इनकार कर रहे हैं। ना सिर्फ उनकी दावत का इनकार कर रहे हैं, उनको रसूल मानने का इनकार कर रहे हैं, और उनको बुरा भला भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हमने ही कत्ल किया, हमने ही उनको सूली पर चढ़ाया। तो अल्लाह इस बात की गवाही देता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये सिर्फ इनका शक है, गुमान है, ये सब में कोई हकीकत नहीं है ना। और अल्लाह ताला ने क्या किया, ईसा अलैहिस्सलाम को क्या किया, उनकी तरफ जो है वो उठा लिया। और मैंने कल भी ये बात बताई थी कि यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम दोनों जो है वो दूसरे आसमान पे है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक एक नबी जो है आता है ना हदीसों में, एक एक आसमान में है। अल्हम्दुलिल्लाह। सुन के इतनी खुशी होती है ना बहनों, कि सोचो ना, ईसा अलैहिस्सलाम इंतकाल नहीं फरमाए बहनों, बाकी सब नबी का इंतकाल हुआ और वो लोग आसमानों में है, मगर ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो उन्होंने मौत का मजा नहीं चखा। ओके, ये भी हम याद रखें। वो जिस्म और रूह के साथ उठाए गए हैं, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह कयामत के नजदीक वो वापस आएंगे। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे बहनों, ओके, इंशाल्लाह। और पता है बहनों, ऐसा लगता है ना कि वो जो नबी थे, माशाल्लाह जितने भी नबी आसमानों में है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखो ना, उन्होंने काबतुल्लाह बनाया माशाल्लाह अपने हाथ से, वो और उनके बेटे ने जो है वो काबतुल्लाह की तामीर की, माशाल्लाह बुलंद किया उसको। और आज भी वो वही जो काबतुल्लाह के ऊपर, सातों आसमान के ऊपर जो बैतुल मामूर है ना, जो अल्लाह ही का घर है और वो आसमान में है, सेम सेम टू सेम है बहनों। दुनिया में कहता है ना, वैसे ही सेम टू सेम आसमानों पर है, बैतुल मामूर कहते हैं उसको। और वहां पे 70,000 फरिश्ते जो है वो तवाफ कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, अल्हम्दुलिल्लाह। एक फरिश्ते की जब बारी हो जाती है ना बहनों, तो कयामत तक उसकी बारी नहीं आएगी। हम लोग यहाँ कितने बार जाते हैं तवाफ करने, उम्रा करने, अल्हम्दुलिल्लाह, मगर सोच के देखो बहनों, फरिश्तों का एक बार उसने तवाफ कर लिया तो कयामत तक उसकी बारी नहीं आएगी। इतने तादाद में वहां पे फरिश्ते जो है वो उम्रा मतलब क्या तवाफ कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो बैतुल मामूर को भी टेक लगाए हुए कौन बैठे हैं बहनों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो ऐसे ही नहीं, वहां वो मकाम तक पहुंचने के लिए बहनों ऐसे ही नहीं चले जाते ना वो मकाम तक। जब मैं इस बात को सोच रही थी, मैं सोची या अल्लाह, कितना आजमाया होगा अल्लाह ने। जब अल्लाह ताला किसी को चाहता है वो बहुत आजमाता है, और वो बंदा जब आजमाइश में पूरे पास हो जाते हैं, है ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में यही तो आता है ना, कि हर आजमाइश में वो पास हो रहे थे, हर आजमाइश को वो जीत के बता रहे थे, वो अल्लाह के हर फैसले पर राजी हो रहे थे। नो शिकवा नो शिकायत, हाँ, कोई शिकवा ना शिकायत। हर टेस्ट में जब बंदा पास होगा, देखो बहनों, हम लोग वो मकाम और मर्तबे तक नहीं जा सकते। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि मैं और तुम भी एक बशर है, हमारे साथ भी आजमाइशें होगी। और अगर मैं और तुम हर आजमाइश पर पास होते हैं बहनों, तो हम भी वो मकाम पहुंच सकते हैं ना। वो मकाम मतलब बैतुल मामूर का मकाम नहीं, यानी कि दर्जे में बुलंद हो सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर होगा इंशाल्लाह। तो कैसे होगा बहनों, जब मैं और तुम हर आजमाइश में पास होंगे, है ना, इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि हमारा हर आजमाइश में पास हो जाए, आमीन आमीन आमीन। और अल्लाह ताला हमको कबूल करे, अल्लाह ताला हमको भी ऐसा बना दे। और बहनों, माशाल्लाह, ये सब जितने भी नबियों के वाकयात है, ये सब हमारे लिए बहुत बड़े बड़े इबरत है बहनों, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आयतों पर आ जाते हैं। आयत नंबर 159 से 169 तक करना है। अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत दे, आसानी दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आ जाते हैं बहनों जहाँ पर, यस,
اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہتا ہے، اور نہیں ہے اہل کتاب سے مگر ضرور وہ کیا ہوں گے، وہ ایمان لائیں گے ان پر. اوکے، واپس سے پڑھ لیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اور نہیں ہے اہل کتاب سے مگر وہ جو ضرور کیا ہوں گے بہنوں، جو ایمان لائیں گے اس پر اس کی موت سے پہلے. اب کیا بات چل رہی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی بات چل رہی ہے. اوکے، اور اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے کہ نہیں ہے کوئی بھی اہل کتاب سے مگر وہ کیا ہے، ضرور ایمان لائے گا. کس پر؟ عیسیٰ علیہ السلام پر، اس کی موت سے پہلے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے، یہودی ہے، نصرانی میں سے بھی کچھ ہے. اوکے، ہو سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بارے میں، مین یہاں پہ یہود کے بارے میں ہی ہے بہنوں، کہ یہ لوگ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیے ہے نا، نعوذ باللہ غلط غلط باتیں کہہ رہے ہیں، بہتان لگا رہے، اب تو نہیں مان رہے. مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا دعویٰ، کیا کیا حق بات بتائی ہے بہنوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب تو دنیا میں یہ لوگ بہت ہوشیاری مار رہے ہیں نا، بہت بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں، مگر دیکھنا ان کی موت سے پہلے جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ لوگ ضرور جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ضرور لائیں گے ہی لائیں گے. الحمدللہ، یہ اللہ نے حق بات بتائی ہے. اب کیسے ایمان لائیں گے بہنوں؟ ایک تو اس کے بارے میں مفسرین جو ہے وہ دو چیزیں بتاتے ہیں. ایک تو ایسا ہوگا بہنوں کہ وہ لوگ جو ہے جیسے ان کی موت آئے گی، کس کی؟ کوئی بھی یہودی کی جب موت آئے گی بہنوں، تو جب ایک انسان کی موت آتی ہے نا بہنوں، تو کیا ہوتا ہے نا، اس کے سامنے آخرت کھل جاتی ہے نا، اس کو غیب کے بارے میں سب پتا چل جاتا ہے. جیسے ملوک الموت کو دیکھتا ہے تو دنیا بند، اب وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ سب جو آخرت غیب کی باتیں دیکھ رہا ہے. تو وہ ٹائم پہ وہ مان لے گا بہنوں، ہر یہودی اس وقت مان لے گا کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام حق ہے اور عیسیٰ علیہ السلام پہ میں مانتا ہوں. مگر اس وقت کا ماننا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، ہے نا. موت مطلب کب تک ہماری بخشش ہے بہنوں؟ جب تک ہم لوگ کیا نہیں کرتے، جب تک ہماری روح جو ہے وہ قبض نہیں ہوتی ہے نا، روح جو ہے وہ جب تک نہیں نکلتی اس کے پہلے پہلے تک ہم لوگ توبہ کر سکتے ہیں. کوئی بھی کافر ایمان لا سکتا ہے نا، یہ لوگ ایمان لا سکتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر ایک بار اس نے برزخ کا عالم دیکھ لیا تو کوئی معافی تلافی نہیں. تو یہاں پر کتنا بھی وہ ایمان لا لے گا، جو بنی اسرائیل کا ہوگا یا یہود ہوگا یا جیوز ہوگا، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. تو ایک کال تو یہ ہے. اور دوسری بات کیا ہے بہنوں؟ دوسری بات یہ بھی آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ واپس سے آئیں گے. قیامت کی نشانی ہے بہنوں، ون آف دا قیامت کی نشانی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آئیں گے، عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے. اور مطلب عادل یعنی کہ بولتے نا عادل، عدل والا، انصاف والا حکمران، یعنی جج بن کر آئیں گے، گویا کہ جج بن کر آئیں گے، حکمران بن کر آئیں گے، اس کی حیثیت سے آئیں گے. اور جیسے وہ آئیں گے نا بہنوں، ان کو فرشتے جو ہے وہ آسمان سے لے کر نیچے آئیں گے، اور وہ ایز اے امتی آئیں گے بہنوں. اوکے، وہ کس کو فالو کریں گے؟ قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے. ان کا خود کا جو کتاب ہے، اوکے، انجیل ہے یا بائبل ہے، اس کے بارے میں نہ دعوت دیں گے نہ اس کو فالو کریں گے بہنوں. اب عیسیٰ علیہ السلام جو واپس سے آئیں گے، وہ کیسے آئیں گے بہنوں؟ عادل حکمران کی حیثیت سے آئیں گے. وہ پہلے خنزیر کو قتل کریں گے، یعنی پگس کو قتل کریں گے، کراس توڑ دیں گے. جو کراسز ہے نا، جس پر ہم دیکھتے ہیں چرچ میں جا کے دیکھو، ہر جگہ وہ کراس لگا رہتا ہے بہنوں. سلیب کہتے ہیں اس کو اردو میں. اوکے، میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے، پہلے ہی بتا دیتی ہوں. دیکھو بہنوں، یہ جو کراس ہے جس پر آپ لوگ دیکھے ہوں گے، وہ لوگ بہت مانتے ہیں، گلے میں پہنتے ہیں. یہ لوگ خود کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اس پر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کیے ہے نا، سولی پر چڑھائے. تو سوچ کے دیکھو بہنوں، جو چیز نے جان سے مار دی یا نقصان کر دی، وہ لوگ اسی کی کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں. حالانکہ کراس سے تو ان کو نفرت کرنا چاہیے، کراس کو تو ان کو توڑ دینا چاہیے کہ ارے اس کی وجہ سے نعوذ باللہ. جب ان کا جو عقیدہ ہے، میں اس کے بارے میں بتا رہی ہوں. ان کا عقیدہ یہی ہے نا کہ کراس پر جو ہے
सूली चढ़ा दिए, है ना। तो इनको तो उल्टा क्या करना चाहिए, उससे नफरत करना चाहिए, उसको तोड़ देना चाहिए। पर इनकी जो है ना, जो गलत रास्ते पे चलते ना बहनों, उनकी अक्ल मारी जाती है। जो भी इंसान शिर्क या बिदअत कामें करते हैं, उनकी अक्ल मारी जाती है। उनको जो बोलते हैं वो लोग मान लेते हैं। वो लोग इसी क्रॉस को मानते हैं बहनों। अपना मतलब देखो, आपने क्रॉस करते हुए भी देखा रहेगा, कोई क्रिश्चियन जो है ना, वो क्रॉस साइन करता है, अपनी चेस्ट पे भी क्रॉस साइन करता है। और जो है वो क्रॉस पहनते भी है गले में, हर जगह उनका वो क्रॉस रहता है। तो जो चीज उनको, इनके इनके जो जो लोग बोलते हैं ना कि ईसा इस्लाम को ये लोग अल्लाह नाउज़ गॉड मानते हैं ना, तो जिसने इनके गॉड को नुकसान पहुंचाया, उसी को वो लोग जो है क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो कितने गलत ट्रैक पर चल रहे हैं, सोच के देखो। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो पहले खिंजीर को कत्ल करेंगे, क्रॉस को तोड़ डालेंगे, जिजिया जो है वो उठा देंगे, और उस वक्त माल की कसरत बहुत हो जाएगी बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे ना बहनों, तो वो क्या, जब उस वक्त जब आएंगे, तो बहुत सेफ्टी रहेगा, बहुत अमन रहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। वो 40 साल तक रहेंगे, वो दज्जाल को कत्ल करेंगे, और वो इमाम मेहंदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। यानी कि वो इमामत मतलब वो जो है वो भी नहीं कर रहे, इमामत भी नहीं करेगा, वो पीछे यानी उम्मती बन के रहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी इतना इनके बारे में आता है। ओके, बहुत डिटेल में बहुत सारी हदीसें इनके बारे में आती है बहनों, कि वे कैसे आएंगे, क्या लिबास पहने होंगे, पानी जो है इनके सर से टपकता रहेगा, हर चीज बारीकी इनके बारे में कहाँ से मिलती है बहनों, कुरान और हदीस की रोशनी से मिलता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर क्या होगा बहनों, हर मरने वाला यहूद जो है अपनी मौत से पहले जरूर ईमान लाएगा। और उसी तरह बहनों, जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, 40 साल रहेंगे, और जब ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल होगा, एक तो यहूदी का इंतकाल या ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल, क्योंकि हमको नहीं मालूम किसकी मौत की बात हो रही है। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ पे 40 साल तक रहेंगे, और उनके इंतकाल के वक्त जब वो आ जाएंगे ना बहनों, जितने भी यहूद होंगे, नसरानी होंगे, वो सब क्या होंगे, ईमान लाएंगे। वो सब जो है वो क्या होंगे, ईमान लाएंगे। उसके बारे में अल्लाह ताला ने यहाँ पे हकीकत खोल दी, है ना, माशाल्लाह। और क्या कहा, और दिन कयामत के, यानी कयामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम क्या होंगे, उनके खिलाफ जो है वो गवाह होंगे। यानी जो भी इनकार करने वाले हैं ना बहनों, उनके लिए ईसा अलैहिस्सलाम क्या देंगे, गवाही देंगे। यानी वो आके सबको सुधराएंगे बहनों। वो पहले वो जितने भी पिग्स ये लोग खाते हैं ना, वो सबको कत्ल कर देंगे, क्रॉस को जो है वो उठा के गिरा देंगे। हर चीज जो है ना सही हो जाएगी बहनों, इंसाफ कायम हो जाएगा। यहूद नसरानी जो भी है एकदम सब जो है वो सही हो जाएंगे, ईमान ला लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे जो है इनके पास जो है वो क्या हो जाएंगे, ईमान ला लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो यहाँ पे हदीस की रोशनी से हमको ये जो है वो पता चलता है। सबको जो है ये बात जो है समझ में आई बहनों, आयत नंबर 159 समझ में आया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सबको सब क्लियर है ना, माशाल्लाह। अगर किसी को भी डाउट रहेगा तो लास्ट में हम लोग उसको क्लियर करेंगे, ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिर आयत नंबर 160 पर आ जाते हैं बहनों। आयत नंबर 160 और 161 मैं साथ में ले लेती हूँ। देखो बहनों, अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान और करम है कि अल्लाह तबारक ताला ना मेरी और तुम्हारी इस्लाह करना चाहता है। जो काम यहूदियों ने किए ना बहनों, अल्लाह नहीं चाहता कि हम भी वो काम करके हम अजाब के मुस्तहिक हो जाए। कौन से वो काम है जो हमको अजाब का मुस्तहिक बना देगा, अल्लाह का गुस्सा, अल्लाह की लानत, अल्लाह का गजब, ये सब हो जाएगा उस बंदे पर जो 5 काम करेगा। वो कौन से 5 काम है बहनों, हम इस बात पर आ जाते हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आयत नंबर 160 और 161 मैं साथ में ले लेती हूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हाईलाइट कर देती हूँ। जहां पर अल्लाह तबारक ताला जो है वो क्या कह रहा है हमको, हाँ, और उनके जुल्म की वजह से, यानी कि जो यहूदी थे उनकी जुल्म की वजह से, देखो, और वो लोग जो अहले किताब थे उनके जुल्म की वजह से, उनकी ज्यादती की वजह से अल्लाह तबारक ताला ने क्या किया, जो चीजें उन पर हराम थी वो क्या कर दिया, हराम कर दिया। हमने हराम कर दिया उन पर क्या, पाकीज़ा चीजें। जो चीजें हलाल थी, पाकीज़ा थी, अल्लाह तबारक ताला ने क्या कर दिया, उन यहूदियों पर हराम कर दिया। और अल्लाह ताला क्या कहते हैं बहनों, कि और हलाल थी,
کیا ان کے لیے، یعنی کہ جو چیزیں ان کے لیے حلال تھی، جو طیب چیزیں ان کے لیے حلال تھی، اللہ نے اس کو حرام کر دیا. یعنی کہ بہنوں یہ لوگوں نے جو کام کیے ہیں، جو جانور جو ان کے لیے حلال تھے، اللہ نے ان کے اوپر کیا کر دیا؟ حرام کر دیا. جیسے کہ جن جانوروں پر ناخن ہوتے تھے، گائے کے، بکری کے، اوکے، ان کی چربی بھی بہنوں وہ حرام تھی ان کے لیے. آج ہم لوگ چربی کھاتے ہیں نا، اگر گائے کی یا بکری کی چربی ہوتی ہے ہم لوگ کھاتے ہیں، رائٹ. مگر یہ لوگوں کے لیے حرام تھا. صرف کب جائز تھا پتہ ہے؟ اگر کوئی چربی ہڈی سے ملی ہوئی رہے گی، بس وہی جائز تھی. باقی ان کے لیے ہے نا گائے اور بکری کی چربی حرام تھی. اور ان کے لیے کیا تھا بہنوں؟ ان کے لیے وہ جانور پر جو ناخن ہوتے ہیں وہ جانور بھی ان کے لیے حرام تھا. تو ایسی بہت ساری چیزیں جو حلال تھی ان کے لیے کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. اوکے. اور ان کا روکنا اللہ کے راستے سے بہت کو. اب یہ لوگ دوسرا ظلم کیا کرتے تھے بہنوں؟ ایک تو یہ لوگ زیادتی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے. اوکے. ان کو جو ہے مین انہوں نے کیا دو کام کیے بہنوں؟ ظلم کیا، اوکے، زیادتی کی. یعنی کہ یہ لوگ نے کیا کیے بہنوں؟ ظلم کا مطلب کیا ہے؟ ایک حقدار کو اس کا حق نہیں دینا، ہے نا. اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کیے، رسولوں کے حق کو ادا نہیں کیے، ناحق قتل کیے. سب ہم نے کل پڑھے تھے نا بہنوں. تورات ان کو دی گئی تھی، تورات کو انہوں نے لے کے نہیں چلے. مطلب جو وعدہ ان لوگ نے اللہ سے لیا تھا وہ وعدے کو انہوں نے توڑ ڈالا، ہے نا. کیا وعدہ کیا تھا بہنوں؟ کہ تورات کو مضبوطی سے پکڑیں گے، اس پر عمل کریں گے، پر ان لوگ نے ایسا نہیں کیا. سبت کا ان کو تھا، وہ سیٹرڈے کا، اس کو انہوں نے فالو نہیں کیا. پھر ان کو جو ہے سبت کے علاوہ اور کیا تھا بہنوں؟ ان کو جو ہے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا تھا، ویسے بھی نہیں کیے. کوئی عاجزی نہیں بلکہ اکڑ تھا بہنوں ان کو، ہے نا. سبن تھے، ضدی تھے بہنوں، ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے. دیکھو بہنوں یاد رکھنا، میں اور تم بھی اس دنیا میں جی رہے بہنوں، ہے نا. یاد رکھنا بہنوں، کوئی بھی دنیا کے کوئی بھی سٹیج میں ہم لوگ ہو، کبھی بیماری آئے گی، کبھی کچھ ایسا ہوگا ہمارے ساتھ کہ ہم لوگ ہے نا اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ایسا شوہر مل جائے گا، یا ایسے بچے ہو جائیں گے، یا ایسا سسرال ملے گا جو ہم نہیں چاہتے تھے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس سٹیج میں ہم کیا کریں؟ ہم وہاں پہ وہ سچویشن کو ایکسپٹ کر لے بہنوں، قبول کر لے. یہ ہو سکتا ہے میری آزمائش ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو مجھے وہ آزمائش میں کیا ہونا ہے؟ پاس ہونا ہے. دیکھو کبھی کبھار کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہاتھ کٹ جاتا ہے، کسی کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے، ناؤز باللہ کسی کو کرونا، دیکھو اچانک سے کتنوں کو ہو گیا تھا بہنوں، ہے نا. کرونا کی بیماری آئی تھی، اچانک سے بہت سارے لوگوں کو ہو گیا تھا. اب کتنے لوگ یہ چیز کو ایکسپٹ ہی نہیں کر رہے تھے، اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہو رہے تھے بہنوں. اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہمارا نقصان کرتے ہیں بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ، ہم یہ دنیا میں آ گئے، ہمارے ساتھ آزمائشیں ہوں گی بہنوں. کبھی خوشی ہوگا، کبھی دکھ ہوگا، کبھی اللہ تعالیٰ لے کے آزمائے گا، کبھی اللہ تعالیٰ دے کر آزمائے گا. ہر سچویشن پر ہم کو صرف ایک ہی کام کرنا ہے، راضی ہونا ہے. جو انسان ایکسپٹ کرتا ہے نا وہ جیت جاتا ہے بہنوں. اور جو ایکسپٹ نہیں کرتا، کڑ کڑ کرتا رہتا ہے، مطلب شکایتیں کرتا رہتا ہے، جو ہمیشہ جو ہے وہ جو ہے نا بولتا ہی رہتا ہے، شکوہ شکایت کرتا رہتا ہے، ایسا انسان نہ خوش ہو سکتا ہے. اس کو انفیکٹ بی پی، شوگر، یہ سب بیماریاں ہوں گی بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دیکھو دو پیشنٹ آئے ہاسپٹل میں، دو پیشنٹ آئے بہنوں. اب دو پیشنٹ کو، دونوں کو سیم بیماری تھی بہنوں، دونوں کا سیم علاج تھا، ڈاکٹر دونوں کے ساتھ سیم کر رہا ہے، پر ایک کو شفا مل رہا ہے، ایک کو شفا نہیں مل رہا ہے. ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ دونوں کی بیماری سیم، دونوں کی میڈیسن سیم، اگر ایک اچھا ہو رہا ہے ایک اچھا نہیں ہو رہا ہے. اب میں بولوں گی کہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے یہ بہن کو اللہ کی شفا مل رہی ہے، یہ بہن کو شفا نہیں مل رہی ہے نا. یہ بھی ایک ریزن ہے. مگر اصل ریزن جب دیکھا گیا تو ایک جو پیشنٹ تھی وہ اس بیماری کو ایکسپٹ کر لی. اس نے کہا کہ ہاں مجھے ہوا ہے کرونا، اوکے الحمدللہ، میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، کیا علاج ہے بولو، میں کرنے کو تیار ہوں، اور وہ علاج کر رہی ہے. دوسری بہن جو ہے وہ ایکسپٹ ہی نہیں کر رہی ہے، وہ شکوہ شکایت کر رہی ہے، وہ صرف کمپلین کر رہی ہے. اور ڈاکٹرز پریشان ہو رہے ہیں اس سے کہ جو اس کو بولا جا رہا ہے وہ نہیں کر رہی ہے. وہ نہ اس بیماری کو ایکسپٹ کر رہی ہے، نہ علاج کو ایکسپٹ کر رہی ہے. تو جب ایک انسان اس چیز کو قبول نہیں کرتا تو اس کی باڈی بھی قبول نہیں کرتی
بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو نہ دوائی اثر کر رہی ہے، نہ کوئی علاج اثر کر رہا ہے، اور خالی کیا ہو رہا ہے بہنوں، اس بہن کا بی پی ہائی ہو رہا ہے، اس بہن کو ہی بیمار ہو رہی ہے بہن. جو دوسری والی ہے وہ شفا ہو رہا ہے، اور جو بہن ایکسپٹ نہیں کر رہی ہے وہ دن بہ دن اس کی طبیعت خراب ہوتے ہی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے اس فیصلے پہ کیا نہیں ہے، راضی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ چیز ہم ہمیشہ یاد رکھیں بہنوں، ہم یہودی جیسے کام نہ کریں. ضد، اسٹبرنس ہے نا، ہٹ ڈرمی، ایسا نہ ہو. اگر کوئی آ کے بول رہا ہے کہ دیکھو جو عبادت آپ کر رہے ہو یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، ایسا مت کرو، ہم مان لے، ہم قبول کر لے، ہم بھی تحقیق کریں، ہے نا، ہم بھی جان لے کہ ہاں بھائی یہ چیز ثابت نہیں ہے تو میں نہیں کروں گی. ہم بھی ہماری زندگی کس پر لائیں گے بہنوں؟ ہاں کس پر لائیں گے؟ انشاءاللہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا. ہم راضی ہو جائیں گے اللہ کے ہر فیصلے پر. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کتنی بہنیں پوری زندگی بیماریوں میں کیوں رہتی ہے؟ کیونکہ جو حالات میں اللہ نے ان کو رکھا وہ اس پر راضی نہیں ہوتی ہے. پوری زندگی کمپلین، پوری زندگی شکوہ شکایت، نہ خود خوش ہو رہی ہے، نہ کسی کو خوش رکھ پا رہی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یا تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے بہنوں؟ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہونا ہے، خوش ہونا ہے کہ یا اللہ اگر تو نے میرے حق میں رکھا ہے تو کچھ بہتر ہوگا، اللہ میں اس پر راضی ہوں، ہے نا. کچھ بھی ہو جائے، ہر سچویشن میں ہم کو کیا ہونا ہے؟ راضی ہونا ہے. اور اللہ تعالیٰ وہاں سے راستے کھولے گا جہاں سے ہم گمان بھی نہیں کر سکتے بہنوں. میں سچ مچ یہ ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا، اور تب میں سمجھ میں آیا کہ سچ مچ اللہ کتنا انسان جو ہے وہ ناشکرا ہے، جل باز ہے. اللہ ہم لوگ کیوں اس چیز کو نہیں سوچتے کہ جب ایک ماں ایک بچے کا برا نہیں چاہ سکتی تو اللہ کیسے برا چاہ سکتا ہے؟ بہنوں اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں بہت بڑے درجے دینا چاہتا ہے، جنت میں بہت بڑے درجے دینا چاہتا ہے، مگر جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں یا عبادت کر رہے ہیں وہ کافی نہیں ہے اس درجے کو پانے کے لیے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ مجھے جو درجہ دینا چاہتا ہے، جو میں نماز پڑھ رہی ہوں یا نیکی کا کام کر رہی ہوں، وہ کم پڑ رہا ہے اس کے لیے، تو وہ کیا کرے گا؟ مجھے آزمائے گا، مجھے تکلیفیں دے گا، تاکہ میں اس میں پاس ہو جاؤں اور تاکہ میں وہ مقام اور مرتبے تک پہنچ جاؤں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے. اور اگر مجھے وہ درجے چاہیے تو مجھے اس میں پاس ہونا ہے. جیسے بچہ 10th اسٹینڈرڈ میں یا 12th اسٹینڈرڈ میں ایسے ہی نہیں چلا گیا، وہ ہر وقت ایگزام دیتا ہے، تبھی وہ جاتا ہے نا، آگے آگے بڑھتا ہے نا. اسی طرح بہنوں ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. الحمدللہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ہم راضی رہے، اس کے ہر فیصلے پر، اللہ کے ہر فیصلے پر خوش رہے، ہے نا. ایکسپٹ کرے بہنوں، قبول کرے کہ ہاں میں یہ سچویشن میں آ گئی ہوں، الحمدللہ اللہ میں راضی ہوں اللہ، اور اس کو لے کے چلے، ہے نا. نبی نے کیا کیا ہوگا وہ سچویشن میں؟ کسی کو بچہ نہیں ہو رہا ہے، نبیوں نے کیا کیا وہ سچویشن میں؟ کسی کا شوہر اچھا نہیں ہے، آسیہ علیہ السلام نے اس وقت میں کیا کیا، زکریا علیہ السلام نے کیا دعا پڑھی. ہر چیز کا سلیوشن قرآن میں ہے بہنوں، ہر چیز کا سلیوشن قرآن میں. غور و فکر کرے، سلیوشن کو ڈھونڈے، اور اپنی اپنی لائف میں جو بھی پرابلمز ہے سب مل جائے گا. کوئی کنواری ہے تو مریم علیہ السلام سبق سیکھے، ہے نا. الحمدللہ. تو آ جاتے ہیں ہماری آیتوں کی طرف. یہ جو یہودی تھے انہوں نے وعدے کو توڑا، پہلا. دوسرا بہنوں انہوں نے زیادتی کی، ظلم کیا، حق کو ادا نہیں کیا. تیسرا انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا. یہ اللہ کے راستے سے بہت سارے لوگوں کو روکتے تھے بہنوں. یہ کام تمہیں اور مجھے نہیں کرنا ہے. ہم بھی کتنے بار لوگوں کو روکتے ہیں نا. دیکھو بہنوں یہ یہودی جو تھے وہ خود جو تھے وہ نہیں آئے اسلام پر، اور اتنا ہی نہیں وہ کیا کرے بہنوں، وہ دوسروں کو بھی روکتے. آج بھی بہنوں کتنے ایسے اسلام کے دشمن ہیں، ایسے ایسے جو ہے موویز بناتے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ لوگ ایسے ایسے چیزیں، نیٹ فلکس دیکھ لو یا کچھ بھی ایسے دیکھ لو، چینلز کو اٹھا لو بہنوں. یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں پتہ ہے؟ یہ لوگ ہم کو اللہ سے دور کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگ پورا دن اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، آفس جاتے ہیں، تھک مر کے گھر میں آتے ہیں، ہم لوگ موبائل اٹھاتے ہیں اور اس میں یوٹیوب میں چلے جاتے ہیں، انسٹاگرام پہ چلے جاتے ہیں، ریلز، شارٹ
اسی میں بہنوں ہماری لائف کٹ رہی ہے. یا تو سیریل دیکھو, پکچریں دیکھو. ہم لوگ بولتے بہت تھک گئے, اب ہم سے کچھ نہیں ہوگا, ہم کو بریک چاہیے, اور ہم لوگ کیا کرتے پتا ہے, انٹرٹینمنٹ کی لائن سے ہم لوگ گناہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ جو یہودی لوگ ہیں, اسلام کے دشمن ہیں, یہ کیا چاہتے ہیں پتا ہے, ہم اللہ کو بھول جائے, اللہ سے دور ہو جائے بہنوں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں پتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اتباع نہ کریں, اس کے لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں, ایسے ٹریڈیشن, ایسے کلچر, ایسے رواج, ایسے طریقے وہ لوگ لاتے ہیں جو ہمارے نبی کے سنت تک سے کیا ہوتا ہے, نبی کی سنت سے ٹکراتے ہیں. جیسے کہ ہمارے نبی کی سنت کیا ہے, پائجامہ کو جو ہے وہ ہمارے وہ تو جو ہوتے ہیں مردوں کے جو پینٹس ہوتے ہیں یا سلوار ہوتی ہے یا جو بھی ہوتا ہے, وہ اونچی ہونا چاہیے, ٹکنے دکھنے چاہیے, کریکٹ, یہ سنت میں آتا ہے. مگر یہ لوگ جان بوجھ کر ایسی پینٹ یا ایسی جینس یا ایسا فیشن لائیں گے جس میں جو ہے وہ پینٹس جو ہے وہ کیا ہو رہے, لڑ رہے ہے نا, زمین میں لڑ رہے. یہ لوگ جان بوجھ کر, جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے بہنوں, اسی کو یہ لوگ کیا بنائیں گے, فیشن بنائیں گے. عورت کو بولیں گے تے کو کیا ہو رہا ہے, تے کو حجاب پہنا رہے, تے کو زبردستی کر رہے ہیں, تے کو کوئی آزادی نہیں ہے, تے کو آزادی کے لائن سے تے کو گھر میں بٹھا کے رکھے ہیں, تے کو ایسا تیرا ویسا کر کے اس کو کیا کرتے ہیں, حجاب سے دور کرتے ہیں, آزادی کے لائن سے اس کو ننگا ہی کرتی ہے. آج کتنے مارکیٹ میں, کتنے پکچروں میں اور کتنے ایڈورٹائزمنٹ دیکھ لو بہنوں, لڑکیاں کیا ہو رہی ہے, بے حجاب ہو رہی ہے, لڑکیاں کپڑے نکال رہی ہے, اور ان کو لگ رہا ہے ان کو عزت مل رہی ہے. نہیں بہنوں, وہ ذلیل ہو رہا ہے, پر ان کو یہ نہیں پتا ہے نا. کوئی بھی انسان ان کو ٹشو پیپر جیسے استعمال کر کے پھینک کے چلا جاتا ہے. تو یہ جو ہمارے یہودی لوگ ہیں یا اسلام کے دشمن لوگ ہیں, یہ لوگ کیا کر رہے ہیں بہنوں, اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے ایسے ایسے مشن کر رہے بہنوں, جو ہم کو کیا کر رہا ہے, سیدھے راستے سے روک رہا ہے. ہماری سوچ, ہمارا ذہن, پون پکچر, پون جو پہلے بہنوں بلو فلم بولتے تھے, کہیں پر بھی ملتی نہیں تھی, کچھ لوگ دیکھتے تھے, ڈر ڈر کے دیکھتے تھے. آج دیکھو بہنوں, ہمارے موبائلوں میں بے حیائی کی چیزیں عام ہو گئی ہے اور فری ہو گئی ہے بہنوں. ہمارے بچوں لوگ کو دینے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا دیکھ لیں گے, ہے نا. ایسے ایسے گیمز کھیلتے ہیں جہاں پہ لڑکیاں ہوتی ہیں اور اتنے گندے کپڑے ہوتے ہیں, اتنے گندے فگر کے ہوتے ہیں بہنوں. یعنی وہ لوگ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں پتہ ہے, ہم کو بے حیائی کی طرف لا رہے ہے نا. بے حیائی ایک بار آ گیا تو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی امت کو, کسی دیش کو اگر برباد کرنا رہے گا نا بہنوں, تو اس کو بے حیائی کی طرف لا لو, وہ قوم خود بخود کیا ہوئے گی, برباد ہو جائے گی. اور آج ایسے ہی ہو رہا ہے نا بہنوں. ہم لوگ مسلمان کیا ٹریک پر چل رہے ہیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں. کتنے فارینرز, کتنے ریورٹس ایسے ہیں بہنوں جو بتاتے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے سورج کو دیکھنے کے لیے, چاند کو دیکھنے کے لیے. کسی نے بولا کہ کیا تم ایک اللہ کو نہیں مانتے, کیا تم سورج اور چاند کو نہیں دیکھتے؟ تو ایک فارنر بولتا ہے کہ ٹائم ہی کہاں ہے, ہم لوگ چائنا جاپان میں رہتے ہیں, ہم لوگ کو پورا دن اتنا دنیا کا کام رہتا ہے, ہم لوگ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے غور و فکر کرنے کے لیے. تو یہ لوگ نے کتنا انسان کو جو ہے وہ کیسا روک رکھا ہے بہنوں, کہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں رہتا. کس کے لیے؟ اللہ کی قدرت پر غور و فکر کرنے کے لیے. پوری کائنات اللہ کی ہے, اور پوری کائنات میں اللہ کی توحید جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. کوئی پھول اٹھا لو, کوئی ستارہ دیکھ لو, آسمان اور زمین میں کوئی بھی نشانی دیکھ لو بہنوں, سب میں توحید ہی توحید ہے, سب میں اللہ ہی اللہ دکھائی دیتا ہے. ہم کو اللہ کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کی ہر چیز میں, ہر نشانی میں بہنوں اللہ دکھتا ہے نا. الحمدللہ. 3 اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے دعا کیے تھے, 3 اندھیروں میں بچہ پل رہا ہے بہنوں, ہے نا. ماں کا پیٹ, یوٹرس, پانی, کتنے اندھیروں کے اندر ایک بچہ پل رہا ہے. کبھی اس قدرت پہ غور کرو گے تو اللہ نہیں دکھائی دیتا؟ کیسا اللہ تعالیٰ بنا لائٹ کے, بنا کسی اسباب کے, نہ کوئی پینٹ, نہ کوئی پین, اللہ تعالیٰ کیسے بناتا ہے. ہم لوگ کوئی پکچر بناتے ہیں, ہم لوگ بولتے ہیں روشنی چاہیے, ہے نا. ہم لوگ کتنا ٹائم لگتا ہے اور کتنے چیزیں چاہیے بنانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کیسے ماں کے پیٹ میں کتنی چیزیں بنا رہے ہیں نا. الحمدللہ. تو یہ لوگ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں بہنوں, ایک تو اللہ کے راستے سے بہت سارے لوگوں کو روک رہے, اور کیا کرتے ہیں بہنوں, ان کا لینا سود کو, ربا کو, حالانکہ تحقیق منع ہے اس کو,
یعنی ان کو بھی کیا بہنوں، جتنے بھی آج تک بہنوں جتنے بھی امتیں آئے ہیں سب کو جو ہے وہ انٹرسٹ حرام ہے بہنوں، انٹرسٹ منع ہے. یہ یہودی کو بھی منع ہے پھر بھی یہ لوگ لے رہے. آج کتنے مسلمانوں کو پتا ہے کہ یہ منع ہے پھر بھی ہم لوگ لے رہے. یہ سود ہے نا بہنوں، جیسے کہ کیا بولیں گے پتا ہے اس کو، ناجائز اولاد کے جیسے ہے بہنوں. جیسے ایک ناجائز اولاد کیسا ہوتا ہے ویسا یہ سود ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آج ہر بینک والا ہر کوئی فون کر کے بولتا ہے کہ تم کو چاہیے کیا، کارڈ چاہیے کیا، انٹرسٹ چاہیے کیا، لون چاہیے کیا، ہے نا. دیکھو بہنوں پہلے پیسے نہیں ہوتے تھے، بندہ جو ہے جتنا پیسہ ہوتا تھا اتنا خریدتا تھا. آج انسان کے پاس پیسہ ہو نہ ہو، اس کے اکاؤنٹ میں بہنوں ہزاروں روپے رہیں گے پر آج وہ کروڑوں کا فلیٹ لے سکتا ہے. یہ لوگ کی اتنا اتنا ان لوگ کا پلاٹنگ ہے بہنوں، اتنے ان لوگ کا مکر ہے، فریب دھوکہ ہے بہنوں. یہ لوگ بولیں گے اچھا سا ایک فلیٹ لے لو اور پھر کیا ہوگا بہنوں، زندگی بھر تک ایک انسان اس کا غلام ہو جاتا ہے، بینک کا غلام ہو جاتا ہے. صبح سے لے کے رات تک وہ نوکری میں رہتا ہے اور ہر مہینہ اس کو کیا بننا پڑتا ہے، انٹرسٹ کے ساتھ اس کو پیسہ بننا پڑتا ہے. اور پوری زندگی بہنوں 25-30 سال تک اس کو بھرنا پڑتا ہے. مارگیج اٹھا لو یا جو بھی اٹھا لو، لون اٹھا لو، وہ پوری زندگی وہ بھرتا چلا جاتا ہے. یعنی وہ کس کا غلام ہو گیا؟ ہاں، پیسوں کا غلام ہو گیا. اللہ کا غلام نہیں ہے، وہ پیسوں کا غلام ہے. پوری زندگی 8 گھنٹے 10 گھنٹے اس کو کام کرنا ہی پڑے گا بہنوں، کیونکہ اس کو بینک کو دینا ہے پیسہ. پہلے زمانے میں پیسے نہیں ہوتے تھے، لوگ جتنی چادر تھی اتنی پھیلاتے تھے. آج یہ نہیں ہے بہنوں، پیسے نہیں ہے پھر بھی میں آج امریکہ جا سکتی ہوں. ایک کارڈ سوائپ کروں گی، میں ٹریولنگ ایجنٹ کے پاس جا کے پورا ایک پیکیج لے کے جا سکتی ہوں. اور پھر آنے کے بعد کیا محنت کرو، انٹرسٹ کے ساتھ پیسے بھرتے رہو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم کو خواہشات نفس کی طرف لے کے جا رہے، اللہ سے دور کر رہے بہنوں. ہم کو کس کا غلام بنا رہے؟ نفس کا غلام بنا رہے کہ دیکھو یہ کھانے، دیکھو یہ پکوان سیکھو. اکھا ٹائم یوٹیوب میں کیا آتا ہے بہنوں؟ کھانا کھانا کھانا، ہے نا. اور اکھا ٹائم کیا آتا ہے؟ گھومو پھرو، اچھے کپڑے پہنو، برانڈیڈ. یہ سب سے منع نہیں ہے بہنوں، پر اسی میں الجھنا نہیں ہے، اسی میں رہ کے آخرت کو بھولنا نہیں ہے، اللہ کو بھولنا نہیں ہے. یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ ہم کو اللہ کے راستے میں روک رہے. بہنوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا قرآن کلاس آنے کے لیے، پر ٹائم ہے برابر یہاں وہاں جانے کے لیے، کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، سب شاپنگ جانے کے لیے ٹائم ہے. پر 2 گھنٹے قرآن کلاسز کے لیے نکالنے کا ٹائم نہیں ہے نا. تو یہاں پہ اللہ ہم سب کی کیا کرے، حفاظت کرے. ان کو سود سے روکا گیا تھا پھر بھی یہ لوگ سود لے رہے. اور ان کا کھانا کیا، لوگوں کا مال جو ہے وہ لوگ کیا کرتے تھے، ناحق کھاتے تھے. اس کی آیت پہلے بھی گزر چکی تھی نا. یہ لوگ اربوں کے پراپرٹیز کو، اربوں کا مال جو تھا وہ ناحق کھاتے تھے اور بولتے تھے ہم کو یہ ہم لوگ کو جائز ہے کہ ہم لوگ کسی کا بھی ناحق مال کھا سکتے. حالانکہ لیے یہ سب ان کو لے کیا تھا بہنوں، حرام تھا، ان کے لیے منع تھا. تو ایسے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا 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 کہا کہ ہم نے تیار کیا ہے ایسے کافروں کے لیے، ان کے لیے کیا تیار کیا ہے بہنوں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں، دردناک عذاب کو تیار کیا ہے. آج کتنے مسلمان ہیں بہنوں جو زیادتی کرتے ہیں، ہے نا، حق ادا نہیں کر رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حق کو ادا نہیں کر رہے، نماز نہیں پڑھ رہے، حجاب نہیں کر رہے، قرآن کو نہیں سمجھ رہے. پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن کلاسز سے روکتے ہیں بہنوں. سگی ماں یعنی ماں باپ ہے، شوہر ہے، وہ قرآن کلاسز سے روکتے ہیں. مجھے اتنے فون کالز آتے ہیں. اور سود لیتے، انٹرسٹ کا مال کھاتے. تو سوچو بہنوں، کیا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے یہاں پہ، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، دردناک عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے. ابھی قیامت کے نزدیک بہنوں سود اتنا عام ہو جائے گا، اتنا انٹرسٹ ہے نا جو ربا ہے وہ اتنا عام ہو جائے گا بہنوں کہ جس کی حد ہی نہیں ہوگی. ہم لوگ چاہے نہ چاہے تو بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں سے ہمارے زندگی میں آ جائے گا بہنوں. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، ہم سب کی حفاظت کرے. اللہ ہم سب کو اس چیز سے بچائے. آمین آمین آمین، ہے نا. مگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب ڈراتا ہے تو وہ ہمت بھی دیتا ہے نا. وہ پھر کیا بتاتا ہے بہنوں کہ لیکن ہے جو پختہ ہے، جو مضبوط ہے علم میں ان میں سے. یعنی کہ ہم کو اللہ تعالیٰ اس کا علاج بھی بتا رہا ہے. کیا بتا رہا ہے کہ پہلے ہم کیا ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، فارملی روٹیڈ ہو جاؤ، ایک دم فرم ہو جاؤ، استقامت سے ہو جاؤ، طالب علم ہو جاؤ. کس میں؟
علم میں بہنوں، نالج میں بہنوں. اب نالج کے علم میں بھی دو قسمیں ہیں، ہے نا. طالب علم میں بھی دو قسم ہے بہنوں. ایک وہ انسان ہے جو ہر جگہ سے علم لے ہی رہا ہے، لے ہی رہا ہے، لے ہی رہا ہے، صحیح ہے غلط ہے اس کو نہیں پتا، وہ لینے کا لیتا ہی جا رہا ہے، لیتا ہی جا رہا ہے، سب جگہ سے لے رہا ہے بہنوں. وہ انسان جو ہے وہ کیسا ہے پتا ہے؟ ایک گھاس کی جیسا ہے، گھاس ہے نا، گرین گراس جیسا، ویسا ہے. وہ سب جگہ سے لے رہا ہے، سب کر رہا ہے، اس کو دلیل ہی نہیں پتا. مطلب وہ جو ہے نا ضعیف حدیث کو فالو کر رہا ہے، صحیح حدیث کو فالو کر رہا ہے، اور دوسروں کو بھی بھٹکا دے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مطلب وہ ایسے ایسے وظیفوں میں رہے گا، ایسے ایسے حرکتوں میں رہے گا، یہ نماز، وہ روزہ، یہ وظیفہ، اسی میں رہے گا بہنوں. سب جگہ سے سب علم لے لے گا. ویسا ہم کو نہیں رہنا ہے بہنوں. ہم کو کیسا رہنا ہے؟ صحابہ جیسے رہنا ہے. صحابہ کیسے تھے؟ جو پودا کیسا ہوتا ہے، ہاں ویسے تھے بہنوں، بہت ہی اسٹرانگ، بہت ہی رہنا ہے. سوری کسی کا کال تھا. بہت ہی راسک رہنا ہے، بہت ہی گہرا رہنا ہے، بہت ہی مضبوط رہنا ہے، جم جانا ہے بہنوں. یعنی یقینی علم، یعنی علم پر قدرت حاصل کرنا ہے. یعنی قرآن سے بہترین میرے کو تو لگتا ہی نہیں ہے بہنوں کوئی کتاب ہے نا. قرآن اور صحیح حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ہے نا، جہاں پہ صحیح حدیث آپ کو مل رہی ہے، صحیح نالج مل رہا ہے، اس کو ہم کیا کریں گے؟ مضبوطی سے پکڑ لیں گے. اگر ہم قرآن کے کچے رہیں گے نا بہنوں، قرآن کے سبق کے کچے رہیں گے نا بہنوں، تو کوئی چیز ہم کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، کبھی استقامت نہیں آئے گی، کبھی ہم فارم نہیں ہو سکتے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو قرآن میں ہم کیا رہیں گے؟ ایک دم پکے ہو جائیں گے، بہت ہی انٹرسٹ، بہت ہی شوق، بہت ہی سیریسنس لائیں گے بہنوں، دلچسپی لائیں گے. ہم سیزنل اور اوکیشنل نہیں رہیں گے. جب دل چاہا قرآن کلاس آئے، جب دل چاہا چھوڑ دیے، شادی آئی چھوڑ دیے، گھر بن رہا ہے چھوڑ دیے، کوئی بیمار ہوا چھوڑ دیے. نہیں بہنوں، ایک دم فارملی روٹیڈ رہنا ہے، بہت ہی استقامت کے ساتھ گھڑ جانا ہے بہنوں. ایک دم جو ایسے بولتے نا فارملی روٹیڈ رہنا ہے بہنوں، سیریس ہونا ہے انشاءاللہ. اوکے الحمدللہ. جیسے کہ یہودی میں بھی بہنوں بہت سارے ایسے تھے جو فارملی روٹیڈ تھے، بہت ہی پختہ تھے اپنے علم پر. جیسے کہ عبداللہ بن سلام اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، یہ سب جو تھے نا یہودی تھے، مگر اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کیسے تھے؟ علم والے تھے. علم میں کیسے تھے؟ بہت ہی مضبوط تھے الحمدللہ. اور اس کا توڑ کیا ہے بہنوں؟ اگر دردناک عذاب سے بچنا ہے تو علم میں بہت ہی فرم رہنا ہے، مضبوط رہنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اور وہ مومن جو کیا کرتا ہے؟ ایمان لاتا ہے اس پر جو نازل کیا ہے آپ کی طرف، اور جو نازل کیا ہے آپ سے پہلے. یعنی سب پر ہم کو کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، حدیث نازل ہوئی، اس پر بھی ہم کو کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے، اس پر چلنا ہے اور قائم کرنا ہے نماز کو. اتنا ہی نہیں، نمازوں کو بھی قائم کرنا ہے بہنوں. یہودی یہ سب کام نہیں کر رہے. ان کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا غصہ ہے، غضب ہے، لعنت ہے، دردناک عذاب ہے بہنوں. اس سے بچنا ہے تو ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ نمازوں کو قائم کرنا ہوگا. دیکھو بہنوں، پورے آسمان میں ایسی ایک جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں پہ فرشتے سجدہ نہیں کر رہے. مطلب ہر فرشتہ ہر جگہ سجدہ کر رہا ہے. یعنی سب سے زیادہ نماز پڑھنے والے کون ہے؟ فرشتے، ہے نا الحمدللہ. تو ہم بھی کیا کریں گے؟ بہت زیادہ نمازیں پڑھیں گے، سجدے میں اضافہ کریں گے انشاءاللہ. مطلب کیا؟ نفل نمازیں بھی پڑھیں گے، نہ صرف فرض بلکہ سنت اور نفل بھی پڑھیں گے. اور عطا کرتے ہیں زکوٰۃ، زکوٰۃ بھی دیں گے. اور وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر کے دن پر. یعنی ہم جو ہے نا بہنوں، نہ صرف ایمان لائے، ہے نا، یعنی قلب سے تو اقرار کر لیتے، دل سے تو ہم اقرار کر لیتے، مان لیتے ہیں، زبان سے بھی ہم کیا کرے؟ تصدیق کرے، زبان سے بھی ہم اقرار کرے، ہم ڈکلیئر کرے، اور ہم عمل بھی کرے. ایمان لانے کا مطلب ہی کیا ہے بہنوں؟ قلب ایمان جو ہے، ایمان لانا کا مطلب کیا ہے؟ قلب میں یعنی دل میں اس کا اقرار کرنا، زبان سے اس کی تصدیق کرنا، اور عمل بھی کرنا. جو ابو جہل بھی تھا بہنوں، وہ اللہ کو مانتا تھا، پر اس نے کیا کیا؟ کبھی تصدیق نہیں کیا، کبھی ڈکلیئر نہیں کیا.
سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور نہ ہی اس نے عمل کیا. ہم کو ایسا نہیں بننا ہے بنو، ہم کو نہ صرف ایمان لانا ہے مگر دل سے بھی اس کا یقین کرنا ہے، اس کی تصدیق کرنا ہے، ڈکلیئر کرنا ہے، اور جو بھی بتایا جا رہا ہے اس پر ہم عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. اوکے. اور یہی لوگ ہیں ضرور، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دیکھو ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ جو بھی علم میں جو فرم ہوگا، ایمان لائے گا، جو کچھ بھی نازل کیا ہوا ہے، جو قائم کرے گا نماز، عطا کرے گا زکوٰۃ، جو اللہ اور آخرت پر بھی یقین رکھے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر یہی لوگ ہیں ضرور اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو عطا کرے گا بہت بڑا اجر. اتنا بڑا اجر جو ہے وہ اللہ ہم کو دے گا جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نبیوں کے بارے میں بھی لا رہا ہے. دیکھو بہنوں، یہ جو یہودی تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کیا بہنوں؟ انکار کیا ہے نا. ہمارے نبی کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ اب جتنے بھی آیتیں آ رہی ہے بہنوں یہ اس بات پر ہے کہ تم نبی کو اور قرآن کو تو انکار کر رہے ہو، پر اللہ تعالیٰ جو ہے اس بارے میں آیتیں اتار کے گواہی دے رہا ہے کہ ہاں ہمارے اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، گواہی دیتے ہوئے کہہ رہے کہ ان پر ایمان لاؤ ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لاؤ. یہ کس کی طرف سے ہے؟ کس نے نازل کیا قرآن کو؟ اللہ تعالیٰ نے. تو یہ جتنی بھی آیتیں ہیں اسی بارے میں آ رہا ہے بہنوں. بہت ہی سمپل آیتیں سمجھا بتا دیتی ہوں کہ بے شک ہم نے وحی کی. وحی کیا ہوتا ہے بہنوں؟ وہی جو ہے وہ خفیہ اشارہ ہوتا ہے، یعنی کہ ایک سیکریٹ کمیونیکیشن ہوتا ہے. وہی جو فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی تک پہنچاتے ہیں، عام لوگوں تک نہیں جا رہا ہے، صرف کس کے پاس جا رہا ہے؟ وہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے نا. کیا کہا کہ بے شک ہم نے وہی کی کس کی طرف؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یعنی تم تو نبی کا انکار کر رہے ہو تو یہ نبی کچھ نئے نہیں ہے، ان سے پہلے بھی بہت سارے نبی آئے ہے نا. جیسے کہ ہم نے وہی کی پہلے تو کس کی طرف؟ نوح علیہ السلام کی طرف. ہاں سب جانتے نا نوح علیہ السلام کے بارے میں. نوح علیہ السلام وہ سب سے پہلے وہی تھے جو شریعت ان کو ہی دی گئی تھی، صاحب شریعت تھے، پیغمبر بھی تھے الحمدللہ. اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے تھے، نوح علیہ السلام کے جو بعد آئے تھے، یعنی کہ اگر تم نبی کا انکار کر رہے ہو تو یہ کوئی پہلے نہیں ہے، ان سے پہلے بھی بہت سارے آئے تھے جن کو وحی کی گئی تھی. نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام ہے نا. ایسے بہت سارے نبیوں کو جو ہے وہ وحی کی گئی تھی. اور ہم نے وحی کی طرف کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے، اسماعیل علیہ السلام کے، جو کون ہے ان کے پہلے بیٹے. پھر دوسرے بیٹے کون؟ اسحاق علیہ السلام. اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کون؟ یعقوب علیہ السلام. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پوترے اور الاسباط. یہ مطلب کیا ہوتے ہیں بہنوں؟ اولاد یعقوب. یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کے جو کیا تھے؟ بچے تھے ہے نا. یعنی کہ کیا بول سکتے ہیں؟ قبیلے، بنی اسرائیل کے قبیلے، آف سپرنگ ہے نا. 12 بیٹے کس کے؟ یعقوب علیہ السلام کے. اور عیسیٰ علیہ السلام، اور ایوب علیہ السلام، اور یونس علیہ السلام، اور ہارون علیہ السلام، اور سلیمان علیہ السلام. ہم نے عطا کی داؤد علیہ السلام کو کیا؟ زبور. یعنی سب نبیوں کے نام بتائے جا رہے ہیں بہنوں. یعنی سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے کہ کیا حیرانی کی بات ہے نا. یہ سب کو بھی جو ہے وہ کیا دی گئی تھی؟ وہی کی گئی تھی. جو ہمارے داؤد علیہ السلام تھا، داؤد علیہ السلام جو تھے ان کو زبور دیا گیا تھا ہے نا الحمدللہ. وہ زبور جو تھی اللہ کی کتاب تھی، اور اس میں کیا تھا بہنوں؟ نصیحتیں تھی، دعا تھی، حمد و ثنا تھی. اور وہ جو تھے کھلے جگہ پر داؤد علیہ السلام جو تھے وہ بلند آواز سے اس کی تلاوت کرتے تھے بہنوں. اور اتنی خوبصورت آواز تھی، اتنی خوبصورت آواز تھی بہنوں کہ وہ آواز جو تھی وہ اتنی اٹریکٹیو تھی کہ پرندے، جانور سب آ کے جو ہے وہ سنتے تھے بہنوں. انفیکٹ ہوا، پہاڑ، سب جگہ وہ ایکو ہوتا تھا بہنوں. یعنی اتنی خوبصورتی سے وہ پڑھتے تھے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ایسا بنا دے، ہم سب بھی جو ہے وہ قرآن کو کیسے پڑھے؟ خوبصورتی کے ساتھ پڑھے. اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے بہنوں کہ جو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جس نے قرآن کو اچھی آواز میں نہ پڑھا، وہ ہم میں سے نہیں جس نے قرآن کو اچھی آواز سے نہ پڑھا. تو لہجہ، تلفظ
ہے ना, इंशाल्लाह उसको सही करेंगे, सुस्ती नहीं करेंगे बहनों, कोशिश और मेहनतें करते रहेंगे। रमजान का मुबारक महीना आ रहा है, उसके पहले पहले हम कुरान के लहजे को, उसको पढ़ने को दुरुस्त करेंगे, खूबसूरत आवाज से हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला क्या कह रहे बहनों, और कई रसूल आए हैं, ये पहले नहीं है, इनसे पहले कई रसूल आए हैं, है ना, और कई रसूल तहकीक के हमने बयान किया है उन्हें तुम्हारे ऊपर इससे पहले। यानी कि अल्लाह ताला जो है वो यहाँ पर क्या बता रहा है कि बहुत से ऐसे रसूल आए हैं जिनके बारे में जिक्र किया गया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ओके, इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो 25 या 26 जितने भी कुरान में जिक्र है, जितने भी रसूलों के बारे में जिक्र है, रसूल जो है वो 310 या 313 तकरीबन बहनों कम और पेश ऐसे आए हैं। और अंबिया जो है वो आता है, अच्छा कम ज्यादा हो सकता है, लाखों में आए हैं, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितने भी अंबिया, जितने भी रसूल, है ना, जो भी आए हैं, इनके बारे में कुछ का जिक्र अल्लाह तबारक ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान किए हैं। और कुछ रसूल ऐसे हैं जिनके बारे में हमारे अल्लाह ताला ने नबी को बयान नहीं किए हैं। समझ में आ रहा है? तो कुछ का बयान है, कुछ का बयान नहीं है। मगर अल्लाह ताला ने क्या किए, अल्लाह ने कलाम किए हैं मूसा अलैहिस्सलाम से। कैसा कलाम, बहुत ही बेहतरीन कलाम। यानी कि अल्लाह ताला ने उनसे क्या किया, कलाम किया जैसे कि कलाम किया जाता है, तकलीमा, कलाम करना जैसे कि कलाम किया जाता है। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट कलाम किया बहनों। कोई पर मतलब आता है कि मतलब उनकी आवाज, उनसे बातें करते थे, और उनकी अल्लाह से बातें करते करते वो इतनी शदीद मोहब्बत, जैसे कॉल सेंटर में जब बातें करते बहनों, कितने बार हम लोग फोन में बातें करते, मतलब यहाँ पर भी कितनी बहनें बोलती है आपकी आवाज बहुत अच्छी है ना। तो जब हम किसी से बात करते तो उनकी आवाज पसंद आ जाती है। तो सोचो बहनों, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह अल्लाह की आवाज सुन रहे, अल्लाह से कलाम कर रहे, अल्लाह की आवाज सुन रहे, तो सोचो उनका क्या हाल हुआ रहेगा। हाँ, यहाँ पे हम लोगों पर फिदा हो जाते हैं, यहाँ पे हम जान देने को आ जाते हैं और बोलते हैं कि भाई प्लीज तुम्हारी शक्ल दिखा दो, मेरे को तुम्हारी आवाज सुन के पागल हो रहा हूँ। तो सोचो बहनों, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बात सुने, अल्लाह का कलाम सुने, अल्लाह सुने हैं बहनों, तो सोचो कितनी मोहब्बत हुई होगी। एंड दैट वाज द रीजन उन्होंने क्या कहा कि मुझे देखना भी है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला जो है वो बता रहे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे बात किए है, आदम अलैहिस्सलाम ने बात किए है, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज के सफर में गए तो उन्होंने भी अल्लाह से कलाम किए हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे रसूलों का काम क्या होता है बहनों, ये भी हमको बता दिया गया। जो मैसेंजर्स होते हैं, जो रसूल होते हैं, वो क्या करते हैं, खुशखबरी देते हैं और डराते हैं, ताकि ये जो लोग हैं, ओके, ये जो लोग हैं वो कल हुज्जत ना करे, वो कल बहस ना करे, वो कभी ये ना कहे कि अरे हमारे को कोई आया ही नहीं, है ना। जो भी नबी आते हैं बहनों, वो हिदायत देने आते हैं, वो बताने आते हैं बातों को, है ना। हर इलाके में, हर उम्मत में डराने वाले जरूर आते हैं बहनों, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या करने आते हैं, जो अल्लाह की बात मानता है उसको खुशखबरी देते हैं, जो अल्लाह की बात नहीं मानते हैं उनको डराते हैं, है ना। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये दोनों चीजों को लेके चलते थे बहनों। वो भी क्या थे, खुशखबरी देने वाले भी और नजीर भी थे। तो इसी तरह बहनों हमको दावत का काम भी करना है, यानी कि नरमी भी होना चाहिए और सख्ती भी होना चाहिए। आम तौर पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो नरम मिजाज के थे, नरमी से बात करते थे। मगर जब खुतबा देते थे तो बहुत सख्ती के साथ देते थे। उनकी आंखें जो थी वो लाल हो जाती थी, सुर्ख हो जाती थी। बहुत ही जोरदार आवाज से जो है वो खुतबा देते थे, ताकि लोगों को क्या कर सके, एनकरेज कर सके, लोगों को डरा सके, बता सके, है ना। तो बहनों यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि नबियों का काम क्या है, कि वो डराते हैं, वो खुशखबरी देते हैं। और वो क्यों आते हैं बहनों, मैं यहाँ पे टर्न करती हूँ, कि वो क्यों आते थे, उनका रियल मकसद क्या था, कि इसके लिए ताकि ना हो लोगों के लिए अल्लाह के खिलाफ कोई हुज्जत। यानी कि ये लोग जो है कल का दिन अल्लाह को ये ना कहे कि अल्लाह ताला हमको तो कोई नबी आए नहीं, है ना, ए हमारे रब हमारे पास तो कोई आए नहीं, तूने किसी को भेजा ही नहीं, तो कैसे हम सीधे रास्ते पे चले, है ना। तो ये बात बोलकर, ये एक्सक्यूज देकर
وہ تو کل ہٹ جائے گا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف کیا بھیجا؟ ہر رسول کو بھیجا. اوکے الحمدللہ. اور ہے اللہ تعالیٰ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے نا الحمدللہ. اللہ کو سب پتا ہے بہنوں. از اے پاورفل عزت والا ہے نا. اور کیسا ہے؟ حکمت والا. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گواہی دینے والا ہے. وہ خود گواہی دیتا ہے. وہ گواہ ہے بہنوں. وہ شاہد ہے بہنوں. اس پر جو نازل کیا آپ کی طرف، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، قرآن، صحیح حدیث، سنتیں، یہ سب جو نازل ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی گواہی خود اللہ تعالیٰ دے رہا ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اس نے ہی اس کو کیا کیا؟ نازل کیا ہے اپنے علم سے. سوچو بہنوں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اس نے ہی اس کو نازل کیا اللہ کے علم سے. کتنی بڑی بات ہے نا. یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کے علم کا ہے بہنوں. پورا علم ہے نا یہ. تو سوچو بہنوں، اگر یہ علم میرے اور تمہاری زندگی پہ آ جائے تو نور اللہ نور کیا زندگی ہو جائے گی. اللہ کا علم ہے یہ بہنوں. اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، اللہ کا علم ہے نا ماشاء اللہ. اور فرشتے بھی اس پر کیا ہے؟ گواہ ہے. اور کافی ہے اللہ گواہ. فرشتے ہو نہ ہو، خود اللہ تعالیٰ اس پر کیا ہے بہنوں؟ گواہ ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے بہنوں. یہ جو آیت ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے نا. کتنے لوگ قرآن میں شک و شبہ کرتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے ہیں ہے نا. قرآن کے دو ہی حق کو ادا کرتے، خالی پڑھتے جا رہے، سمجھتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے، پھیلاتے نہیں ہیں. یاد رکھے بہنوں، اللہ تعالیٰ ہی اسی کو نازل کیا ہے. وہ خود اس بات پر کیا ہے؟ گواہ ہے الحمدللہ. تو ہم بھی بہنوں اس بات کو یاد رکھیں انشاءاللہ. آیت نمبر 167 پر اور 168 کو ہم ساتھ میں ہی لے لیتے ہیں بہنوں. 169 بھی انشاءاللہ. یہ سب باتیں اسی پر آ رہی ہے بہنوں کہ جو لوگ رسالت کا انکار کر رہے، اس قرآن کا انکار کر رہے، اس قرآن پر نہیں چل رہے ہے نا. اس کے بارے میں کیا آ رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، تحقیق وہ بھٹک گئے بہت دور بھٹکنا. یعنی وہ اتنے دور بھٹک گئے بہنوں، اتنے دور بھٹک گئے، اتنے بہک گئے. وہ بھی کیسا؟ نزدیک کا بھی نہیں، بہت دور کا بہنوں. یعنی اتنا دور چلے گئے بہنوں کہ کبھی کوئی انسان وہاں سے پلٹ کر نہیں آ سکتا. یہ جو یہود تھے نا، علماء جو تھے یہود کے، انہوں نے خاص جو ہے نبی کا انکار کر دیا، قرآن کو قبول نہیں کیا، اور لوگوں کو بھی اس سے روک رہے، آج بھی روک رہے بہنوں. حالانکہ وہ جانتے یہ حق ہے، وہ جانتے ہیں، وہ اتنا پہچانتے تھے بہنوں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا کہ اپنے بچے کو بھی جتنا نہیں جانتے تھے جتنا ہمارے نبی کو جانتے تھے. ان کی کتابوں میں ہمارے نبی کے بارے میں سب کچھ تھا بہنوں، سب کچھ تھا. پھر بھی وہ لوگ نے کیا کیا؟ اس کا انکار کر دیا. خود تو رکے، دوسروں کو بھی روکا بہنوں، حق سے دور چلے گئے. ہاں، کیا تھا بہنوں؟ حسد تھا ان کے اندر، خواہشات زندگی تھا ان کے اندر، دنیا کے فائدے تھے ان کے اندر ہے نا. انسان کیوں نہیں چلتا بہنوں یہ ٹریک پر، یہ قرآن پر کیوں نہیں چلتا؟ کیونکہ خواہشات نفس. میں قرآن پر آؤں گی تو میرے کو میری من چاہی زندگی نہیں جی سکتی ہے نا. دنیا کے فائدے ہٹ جائیں گے، کوئی میرے کو برتھ ڈے پہ نہیں بلائے گا، کوئی میرے کو کیک نہیں دے گا ہے نا. دنیا کے فائدے ہٹ جائیں گے. میرے کو کیا، میرے کو دہیج نہیں آئے گا. دنیا کے فائدے، میں سود نہیں لے سکتی ہے نا. یہ سب انسان سوچتا ہے نا. ایک اپنی خواہشات نفس، دوسرا دنیا کے فائدے، حسد، کینہ، یہ ان کے اندر تو وہ بھی تھا، دشمنی تھی ان کے اندر ہے نا. اور کیا، یہ خود کو بڑا سمجھتے تھے اور یہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے تھے. آج بھی ایسے لوگ ہیں بہنوں جو من چاہی زندگی جی رہے ہیں، جو جھکنا نہیں چاہتے، یہ قرآن کی طرف آنا نہیں چاہتے. تو ایسے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ بھٹک جائیں گے اور اتنے دور چلے جائیں گے بہنوں کہ کبھی یو ٹرن کر کے بھی نہیں آ سکتے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اور جو ظلم کرتے ہیں، نہیں ہے اللہ کہ کبھی ان کے گناہوں کو وہ معاف کرے گا اور نہ ہی ان کو ہدایت دے گا راستے کی. ایسے لوگ جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں بہنوں اور سوچتے ہیں کہ ہم لوگ بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ صاف کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے بہنوں؟ کہ یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں نبوت کا،
قرآن کا ظلم کرتے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، ہے نا. پہلے تو گناہ کر کے ظلم کر رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حق کو ادا نہیں کر کے ظلم کر رہے، دوسروں کو روک رہے. ہاں، یہ زیادتی جو یہ لوگ کر رہے، اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ان کے کبھی گناہ معاف نہیں ہوں گے اور کبھی ان کو ہدایت بھی نصیب نہیں ہوگی. سوچو بہنوں، یہ ہدایت سے محروم ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ نہیں، کہ اللہ تعالیٰ اور نہیں ہے کہ ہدایت دے انہیں اللہ تعالیٰ راستے کی، مگر کون سے راستے کی؟ جہنم کے راستے کی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور ہے اللہ کے اوپر یہ کیا بہت ہی آسان. یہ مت سمجھنا کہ اللہ کے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے یہ کرنا بہت آسان ہے بہنوں. اس کو اٹھا کے سیدھے راستے پہ اگر وہ نہیں آ رہا ہے، وہ من چاہی زندگی جی رہا ہے، وہ خود تو رکا ہوا ہے، دوسروں کو بھی روک رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حق کو ادا نہیں کر رہا ہے، تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہدایت کے راستے بند کر دے گا اور ان کو جہنم کے راستے پر لے کے آ جائے گا بہنوں. وہ جہنم جو کیسی ہے بہنوں؟ یہاں پر ہمارا گیس ختم ہو جاتا ہے، کبھی ہے نا ہم لوگ کو جو ہے شارٹیج ہو جاتی ہے، مگر یہ جو جہنم ہے وہاں پہ کبھی کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی بہنوں. وہاں پہ ایسی آگ ہوگی جو ہمیشہ کم ہوگی، کبھی وہ بجھنے کے نزدیک بھی ہوگا تو اور بڑھا دیا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے بہنوں، ہے نا. جہنم کے راستے پہ یہ لوگ چلتے ہوئے چلے جائیں گے اور ان کو ہوش بھی نہیں رہے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. آمین آمین آمین. تو کیا کرنا ہے بہنوں؟ علم کے راستے پہ چلنا ہے ہمیشہ بہنوں. یہ راستے کے اوپر چلنا ہے، مضبوطی کے ساتھ چلنا ہے، شوق کے ساتھ چلنا ہے، انٹرسٹ کے ساتھ چلنا ہے، استقامت کے ساتھ چلنا ہے. کبھی اس قرآن کو نہیں چھوڑنا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے جوڑنے والا بنا دے. آمین آمین آمین. قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لے. آتا ہے نا حدیثوں میں کہ سب جو ہے وہ گمراہ ہو جائیں گے سوائے اس کے جو دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لے. ایک قرآن اور ایک نبی کی حدیث و سنت ہے بہنوں، ہے نا. اس کو ہم لوگ مضبوطی سے پکڑ لینا ہے. یہ فتنوں کے دور میں، فسادوں کے دور میں، ایسی گمراہی کے دور میں، ایسی دور میں جہاں پہ فرقے بازی چل رہی ہے، اتنے سارے جماعت ہو چکے ہیں بہنوں، ایسوں میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ ایسے علم کے رستوں کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے، مضبوطی سے پکڑ لینا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی راستوں پہ چلنے والا بنائے، استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، مرتے دم تک ہم اسی راستے پہ رہے، ہم طالب علم بن کے رہے اور ہم اس راستے پہ رہتے ہوئے کلمے والی موت، شہیدوں والی موت، آسان والی موت ہم کو عطا کرے، جمعے والی موت عطا کرے. آمین آمین آمین. یا اللہ ہم سب کو صحت دے، تندرستی دے، حیاتی دے. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہے یا اللہ جو بھی پریشان ہے، یا اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا دے، جو بیمار ہے ان کو شفا دے یا اللہ. اور یا اللہ جو پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے. جو اللہ جن کا انتقال ہو گیا ہے یا اللہ ان مرحوموں کو معاف کر دے، ان کے بھی درجے بلند کر دے. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. یا اللہ اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے والا بنا، اس قرآن کو ہمارا نور بنا، دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں اس قرآن کو لے کے چلنے والا بنا دے یا اللہ. آمین آمین آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.